سيدنا مولانا محمد المبعوث بخير البلاد والأديان وعلى آله وأصحابه غرور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأخبركم بأفضل أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى والرؤيا من الذي رأت حين وضعته وقد خرج لها نور أضاء لها منه قصور الشام أو كما قال عليه الصلاة والسلام النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعليك السلام وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه يا حبيب الله مدینے والا تلاوت ہوئی نعت خوانی ہوئی بیان ہو رہا ہے ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ پیار کر رہے ہیں جسے آج اس محفل کے حاضرین کی طرف سے مدینہ منورہ بھیجنا ہے یہ محفل آپ لوگوں کی عقیدتوں کا گلدستہ ہے جو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے کیا خیال ہے آپ لوگوں کا وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا ہے آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا موقع مل گیا ہے مقدر چمکانے کا موقع مل گیا ہے ہم کسی عامی کا ذکر نہیں کر رہے رحمت للعالمین کا ذکر کر رہے ہیں ہمارے آقا شان والے ہیں تو آپ کا ذکر بھی شان والا ہے حضور رحمت ہے تو آپ کا ذکر بھی رحمت ہے اس ذکر کو اللہ نے بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہیں ورفعنا اللہ کا ذکر اس ذکر میں بیماریوں کی شفا ہے اس ذکر میں رزق کی برکت ہے یہ ذکر رحمتوں کے خاص دروازے کھلوا دیتا ہے یہ ذکر اٹکے ہوئے کاموں کو کشائش کا دروازہ کھلوا یہ ذکر کرنے والے سننے والے عام لوگ نہیں اللہ کے چنے ہوئے لوگ ابھی مداح حبیب میاں محمد نواز چشتی صاحب جب نعت پڑھ رہے تھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی جنتی درخت ہلا رہا ہے اور حاضرین کی جھولیوں میں جنتی پھول گر رہے ہیں جب آپ اس محفل سے اٹھ کے جائیں گے تو اپنی جھولی میں رحمت کے پھول لے کر جائیں یہ نہ دیکھو ابابیلوں کا جسم کتنا ہے یہ دیکھو بھیجنے والا کون ہے یہ جو آسانہ کا لفظ سورہ فیل میں آیا یہ سینکڑوں آیتوں میں نبیوں رسولوں کے لیے بھی آیا ہے یہاں لغوی معنی میں ہے وہاں اصطلاحی معنی میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ سورہ ابراہیم میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ہم نے حضرت موسیٰ کو بھیجا خالی ہاتھ نہیں بھیجا نشانیاں دے کے وہ موسیٰ جو معراج کی رات حضور کے مقتدی بن کے کھڑے ہیں تو گلی میں کھڑے ہو کے پتھر پھینکتے تھے گھر کے اندر اگر گھر کے اندر سے کسی کی آواز آ جاتی ہے کون ہو کس نے پتھر پھینکا چور سمجھ جاتے گھر والے جاگ رہے ہیں وہ بھاگ جاتے تھے
کسی گھر میں انہوں نے گلی سے پتھر پھینکا، اندر سے آواز نہیں آئی، دوسرا پتھر پھینک کے آواز نہیں آئی، چور سمجھ جاتے گھر والے سوئے ہوئے ہیں، ہم چوری کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، دیوار پھیلاتے ہیں اندر جا کے چوری کرتے ہیں۔ ہمیں بھی تھوڑے تھوڑے عرصے بعد یہ چیک کرتے ہیں کہ پاکستانی مسلمان سو گئے ہیں یا جاگ گئے ہیں۔ مجھے چند دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، میں فرمایا کہ پاکستانیوں کو ہی کیوں چیک کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ دبئی ابو ظبی وہ تو پہلے ہی ان کی ہاں میں ہاں ملا کے کھڑی ہے، وہاں تو کبھی کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ عالم کفر کی آنکھوں میں اب پاکستان ہی کھٹکتا ہے۔ غیرت اسلام کے لیے اگر کوئی احتجاج کرنے والا ملک رہ گیا ہے تو صرف پاکستان رہ گیا۔ کہتے ہیں جس دن پاکستانی خاموش ہو گئے اس دن ہماری فتح۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جھوٹا بدبخت کافر پہلا ہمارے علاقے میں ہوا تھا، اردو میں اس نے کتابیں لکھی ہیں، سیالکوٹ میں بھی وہ مرزا رہا ہے، جیل میں بھی آتا جاتا ہے، کتابیں اس نے ہماری زبان میں لکھی ہیں، تو پھر جواب کس نے دینا ہے؟ عربیوں کو تو پتہ ہی نہیں اس پر وقت نے لکھا گیا، کیونکہ اس نے عربی میں کتابیں نہیں لکھی، اردو میں لکھی، تو پھر جواب بھی تو ہم نے دینا ہے، ہمارا فرض ہے۔ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد وہ جس طرح ابھی 2 مہینے پہلے انہوں نے چیک کیا سپریم کورٹ کے ذریعے، لیکن قوم نے ایسا جواب دیا، پتہ چل گیا دنیا کو پاکستانی قوم جاگ رہی ہے۔ اور کل بھی جو دن گزرے ہے نا، پورا پاکستان گونج رہا تھا اس نعرے سے، سب سے اولا و اعلیٰ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نوجوان بڑے جذبے سے نعرہ لگا رہے ہیں، پر جو خاموش ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا اس طرح نعرہ نہ لگائیں کہ آپ جلسے میں ہیں، محفل ہو رہی ہے، محفل میں آپ نعرہ لگا رہے ہیں، نہیں۔ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کھلے میدانوں میں جہاد ہوتا ہے، اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ان مسجدوں میں جہاد ہوتا ہے، ان محفلوں میں جہاد ہوتا ہے۔ میں بیان کر رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں، آپ نعرے لگا رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، آپ رسول اللہ کے لشکر کے مجاہد بن کے جواب دیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا۔ میلاد منانے کا ایک بہت بڑا فائدہ ایمان کی حفاظت ہے، عقیدے کی حفاظت ہے، اور اس دفعہ ہم نے جو میلاد منایا ہے وہ گولڈن جوبلی ہے، چونکہ 7 ستمبر 1974 کو آئین میں دوسری ترمیم کی گئی تھی کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، حضور کی ختم نبوت کو مانتا ہے۔ یہ جملہ لکھے ہوئے 50 سال ہو گئے کہ پاکستان کے آئین میں یہ جملہ لکھا گیا، اس دفعہ ربیع الاول آ گیا ستمبر میں، تو اس لیے ہم 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت اور قانون ختم نبوت کے حوالے سے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری محسوس کریں کہ ہم نے یہ فتنہ الحمدللہ جی محفل بعد اختتام تو بعد رنجمن علماء نے مسمر کال کمیٹی کے منتظمین جہاں نے روز نہ دیر لنگر شریف کر رہے ہیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ۔